اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا، کیا میرے محبوب میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ دوں گا، میرا ان پہ سایہ رہے گا۔ اس تسلی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، یا اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم اگر اللہ کا نبی یہ سوال نہ اٹھاتا تو آج میں اور آپ بھی بندر اور خنزیر ہوتے، یا پتھروں میں دبا دیے جاتے، یا ہواؤں سے اڑا دیے جاتے، یا پانیوں سے بہا دیے جاتے، یا زمین میں دھنسا دیے جاتے، یا آگ سے جلا دیے جاتے، یا سائیکہ برستی، یا بجلی کڑکتی، یا بادلوں سے آگ برستی اور ہم خاک ہو جاتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو کبھی بندر بنایا، کبھی خنزیر بنایا، کبھی پانیوں میں بہایا، کبھی ہواؤں سے اڑایا، کبھی زمین میں دھنسایا، کبھی پتھروں کی بارش میں دبایا، میرے اور میرے رب کا کیا رشتہ ہے؟ بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کے آنسو ہیں، ان کی فریادیں ہیں، ان کی آہ ہے، ان کا رات کا رونا ہے۔ ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر میرے رب نے فرمایا، اچھا تیری امت کے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو پہلی امتوں کے ساتھ کیا۔ اگر یہ اس وقت نہ ہوتا تو میں اور آپ بھی انسان نہ ہوتے، کوئی اور نسل، کوئی اور شکل میں نظر آ رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، اے اللہ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہے، اب مجھے سکون ہے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ پھر جاتے وقت بھی امت ہی کو نصیحت فرمائی۔ سارے دین کا خلاصہ دو باتیں ہیں، ایک میری امت نماز نہ چھوڑنا اور آپس میں سلوک رکھنا، ماتحتوں سے سلوک رکھنا، غریبوں سے سلوک رکھنا، آپس کا سلوک خراب نہ کرنا۔ حجۃ الوداع کا سارا خطبہ اخلاق پر ہے، عبادات پر نہیں ہے، اخلاق پر ہے۔ سارے خطبے کا خلاصہ اخلاق ہے، عبادت نہیں ہے۔ کہ سب سے زیادہ یہ امت جس چیز میں گھاٹا کھانے والی ہے وہ اخلاق ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ میرا آخری پیغام، اللہ کے محبوب کی آخری وصیت کیا تھی کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا۔